جس کا رشتہ رب رسول سے ہو محبت اس سے ہو، اور جس کا رشتہ یہاں سے ٹوٹ جائے، چاہے ماموں ہو چھوڑ دیں گے، چچا ہو چھوڑ دیں گے، خالہ ہو چھوڑ دیں گے، کوئی بھی رشتہ دار، رشتہ اگر رب رسول سے جڑا ہو تو محبت ہوگی، اگر یہاں سے کٹا ہے تو محبت نہیں ہوگی۔ آج سب کا ساتھ یہ جو انداز سے آج نعرے لگائے جا رہے ہیں اہل سنت و جماعت، اور چند نوجوانوں نے اس نعرے کو اپنایا ہوا، یاد رکھیں میرے پیارے اسلام بھائیو، یہ تعلیمات مخدوم سمنا نہیں، انہوں نے تو ہمیں ایک ہی تعلیم دی تھی، مضبوطی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، جب بھی محبت کرو رب رسول کے لیے محبت کرو، رب رسول کے لیے محبت کرو، دشمنیاں کرو تو رب رسول کے لیے کرو۔ آج زمین جائیداد کی لڑائی میں ہم آگے تک بڑھ گئے، آگے تک خاندان سے دور ہے، حالانکہ حکم تھا کہ زمین بچوں کی لڑائی میں حکم تو یہ تھا صلح کر لے، اس میں ثواب ہے، صلح کر لے اس میں ثواب۔ اور جہاں تک بات ہے صحابہ کی گستاخوں کی، اہل بیت کی گستاخوں کی، انبیاء کی گستاخوں کی، یہاں صلح ممکن ہی نہیں۔ مگر ہماری قوم کا حال ہے، یہاں صلح کرنے جائیں گے اور گھر کی زمین کا معاملہ 10 سال سے ایسے ہی پڑا ہوا ہے، یہاں کوئی صلح ہی نہیں کر رہا۔ جہاں صلح کا حکم ہے وہاں صلح کوئی نہیں کر رہا، اور جہاں صلح کا حکم ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، وہاں سارے مشورے دیتے ہیں حضرت یہاں صلح کرنا، حضرت یہاں صلح کر لیں، یہاں صلح کا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اور جہاں صلح کی گنجائش ہے، جہاں ثواب بھی ہے، بھول جانا رب اس کا بدلہ دے گا، یا ثواب ہے، یا بھائی کو گلے لگا لے، یا بھائی سے معانقہ کر لے، مصافحہ کر لے، بھول جائے پچھلی باتیں اور ایک ہو جائے، یہ تھا ثواب کا کام، اور یہاں نہ بولنا ثواب تھا۔ جملے یاد رکھیں، یہاں نہ بولنا ثواب تھا، یہاں نہ ملنا ثواب تھا۔ آج کل جو نوجوانوں کی فکریں آگے تک بڑھتی چلی جا رہی ہے، ایک ہی بات کروں گا، جہاں جائیں جس سے نسبت رکھتے ان کی تعریف پڑھیں۔ سلسلے نقشبند سے محبت ہے، آپ سلسلے نقشبند کے اکابر بزرگوں کی تعریف پڑھیں، ہمارے بزرگوں نے کیا کیا، کس انداز سے اسلام پھیلایا، ان کا انداز کیا تھا۔ الحمدللہ آج جن کا جشن منانے ہیں، آپ سنیں پھر ہوا کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی، ایک کا نام اشرف رکھنا، ایک کا نام عارف رکھنا۔ الغرض چند مہینوں کے بعد سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش۔ جب آپ پیدا ہوئے نا تو حضور خوابی میں بتا گئے تھے تربیت اس انداز سے کرنا کہ یہ اشرف جو ہوگا نا وہ بڑا ہو کر ایک انقلابی کام کرے گا، جو حضور بشارت دے چکے۔ الغرض آپ کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی 7 سال کی عمر میں، اس پر میں توجہ چاہوں گا۔ 7 سال کی عمر میں سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رت سبا 7 طریقوں سے قرآن پڑھنا جان لیا۔ کتنے طریقوں سے؟ 7 طریقوں سے۔ کتنی سال کی عمر میں؟ اب آپ بتائیں، ہمارے 7 سال کا بیٹا اس انداز سے قرآن پڑھ لیتا ہے؟ حال یہ کہ بڑوں کو بھی مدنی قاعدہ یاد نہیں، بڑی تلخ باتیں ہوگی میری، مگر ہوگی حقیقت پہ مبنی۔ آج ہمیں قرآن یاد نہیں۔ وہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، سب نے اسٹیٹس تو لگا دی، بات یہ کہ آپ نے قرآن پڑھا، وہ جلا تب سے لے کر اب تک، چلو آگے کی بات دور رہی، جلا تب سے لے کر اب تک آپ نے کتنی مرتبہ فجر سے لے کر عشاء تک کہ اندر قرآن پاک اپنے گھر کی الماری کا نکال کے پڑھا۔ یہ تلخ حقیقت ہے، کوئی الا ماشاء اللہ چند لوگوں نے اٹھائے۔ بات یہ کہ یہ بزرگان دینوں نے جو قربانیاں دی ہے، میرے اشرف نے جو سلطنت چھوڑی تھی، مقصد یہی تھا کہ قرآن کی تعلیم پھیلے۔ آج حال یہ کہ قرآن تو الماریوں کے زینت بن چکا، بند پڑے اندر۔ آج آپ دیکھ لیں، کالج یونیورسٹی کا اسلام مخالف نہیں ہے، کسی اسکول کا اسلام مخالف نہیں، اسلام تو چاہتا ہے آپ چاند تک جائیں، اب سورج کو چھوڑ لیں، آپ جائیں 7ویں آسمان تک۔ تعلیم و تربیت کے معاملے میں آپ اڑنا چاہتے ہو اڑیں، مگر اڑنے میں شرط ہے کہ شریعت کا خلاف ورزی کا ایک لفظ نہ ہو، شریعت مطہرہ سے ذرا بھر بھی منحرف نہ ہو، آپ چاند تک جائیں۔ اسلام تعلیمات سے نہیں روکتا، یہ بھی بہت بڑی خرابی، لوگوں نے کہا اسلام روکتا، اسلام روکتا نہیں۔ اگر اسلام روکتا تو میرے مخدوم اشرف کو 35 زبانیں یاد نہ ہوتی، صرف عربی یاد ہوتی۔ اگر اسلام اور زبانوں سے روکتا تو گوشت پاک کو 36 سے زائد زبانیں یاد نہ ہو۔ اگر اسلام روکتا تو امام احمد رضا کا تو آج تک تحقیق ہو رہی ہے کتنی زبانوں میں آپ نے لکھا، کسی نے کہا 90 زبان، کسی نے کہا 99 زبان، کسی نے کہا 100 زبانوں میں آپ نے فتوے دیے۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ایک زبان ہی ضروری ہوتی تو امام احمد رضا اتنے، یعنی جو وقت آپ نے گزارا دوسری زبانوں میں کبھی نہ گزارا۔
مگر ساری زبانوں کو آپ نے عبور حاصل کیا کیونکہ جانتے تھے دین سب تک پہنچانا، دین سب تک۔ تو اسلام پڑھائی کا مخالف نہیں، بس اسلام یہ چاہتا ہے جہاں رکھ رہے ہو، جہاں بھیج رہا رن چلا اسکولوں کا بھیجیں آپ، مگر شرط ہے کہاں بھیج رہے ہو، کس انداز سے بھیج رہے ہو۔ جہاں بھیج رہے ہو وہاں لڑکی کتنے سال کی ہے، کتنی عمر کی ہے، جو معاملات ہے سامنے آپ سب دیکھ، سب ہوشیار ہو ماشاءاللہ۔ طویل گفتگو کی اس میں ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا بات یاد رکھنا، اسکول کے نام پر اگر بچیاں اور بچے گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اسکول کے نام پر فیس کے نام، فیس سنے صرف 1.5 لاکھ 2 لاکھ، 1 مہینے 3 مہینے، لوگ قرضہ لے رہے ہیں، قرضہ لے، اور قرضہ لینے کا 10 لاکھ 20 لاکھ 1 کروڑ اس میں ڈال رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آپ جو ڈال رہے ہو، جس میں ڈال رہے ہو آپ ڈالیں، ترقی کرے اللہ، ہم سب کی دعا ہے کہ ترقی کرے، مگر سوال یہ کہ کبھی آپ نے تحقیق کی کہ اس نے صبح سے لے کر شام تک کیا معاملات کیے؟ کبھی دین پہ توجہ دی کہ اس کو 7 کلمے بھی آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے؟ پھر ہوتا کیا ہے نا، وہی بچہ پڑھ کے آتا ہے نا، یہ ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، تو میں اپنے دل کی باتیں بتا رہا ہوں، وہی کالج یونیورسٹی جو 10 کروڑ کی پڑھائی پڑھ کے آتے ہیں نا، یہاں باپ کا جنازہ پڑھاؤ نا، جنازہ ختم، وہ وہی قبرستان میں اعلان کرتے آج سے بیٹھک ختم ہو گئی، کیوں؟ کیونکہ اس سے پڑھی ہی نہیں سال ثواب کیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون کیا کھا رہا ہے، وہی بچہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے، اندر 15 مولانا قرآن خوانی کر رہا ہے، اور باہر بیٹھ کے وہ مولانا، وہ یعنی اس کا بیٹا صرف ویلکم کر رہا ہے، آپ آئیے حاجی صاحب، آپ آئیے، آپ آئیے۔ یعنی بات یہ کہ باپ تیرا تھا، سب سے زیادہ حق تو تیرا تھا کہ تو تسبیح پڑھتا، مگر باہر تیرا کھڑا لینا یہ بتا رہا ہے 10 کروڑ کی پڑھائی پھیلتی کہ تجھے کلمہ و درود پڑھتے نہیں آ رہا ہے کہ تو مسجد میں بیٹھ کے پڑھتا، اس پر افسوس ہے۔ اسلام روکتا نہیں ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، قرآن پڑھتے بھی نہیں آتا۔ آج کسی کو کسی کے لیے وقت نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، سوال یہ کہ آپ نے اپنے کے لیے کیا تیار کیا؟ آپ مر جاؤ گے، آپ کے بعد آپ کے بیٹے کو اس لائق بنا ہے کہ قبر پہ آ کے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، قبر پہ آ کے سورہ ملک پڑھ دیں، قبر پہ آ کے سورہ یاسین پڑھ دیں؟ سوال یہ نشان ہے۔ اور مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 7 سال کی عمر میں قرأت سبع کر لینا بڑی تعجب کے ساتھ، اور 15 سال تک آتے آتے آپ نے اسی سمنان کے اندر رکن الدین سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، جو اس وقت کے بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کے پاس سارے علوم عقلیہ اور نقلیہ میں دسترس حاصل کی، مضبوط علم حاصل کر لیا، اور 15 سال کی عمر میں آپ کے والد بزرگوار کا انتقال ہوا، اور آپ سلطنت پہ بیٹھے۔ آج 15 سال کے بچے کو یہ پتا نہیں ہوگا کہ ہم مسائل میں کس کی تقلید کرتے ہیں، نام کیا ہے، عقائد میں کن کی تقلید کرتے ہیں، مسائل میں کن کی تقلید کرتے ہیں، نام یاد ہے، مگر ہم لایانی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ قوم مسلم جو ہے نا، لایانی باتوں میں، یعنی وہ باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں، بازاروں میں باتیں ہوگی، ماحصل نہیں نکلتا، کرنا کیا اس پر کوئی نہیں آئے، چرچا سب کرتے ہیں، چائے کی دکانوں پہ، بازاروں میں، گلیوں میں۔ آج قوم مسلم جو تباہ ہے نا، لایانی باتوں میں تباہ، لایانی بات کہتے جس کا کوئی مطلب نہ نکلے۔ عقل مند آدمی ہوئے جو بیٹھ کے 5 منٹ میں کہتے بھائی اپنے محلے میں 4 بچوں نے شراب پی ہے، اب یہ بتائیے شرابی یہ شراب کو دور کیسے کرنا ہے، اب یہ پھیلانا نہیں، بھائی بھلا کے بیٹے نے شراب پی، اب وہ آگے کہہ رہا ہے بھائی بھلا کے بیٹے نے شراب پی، بھلا کے بیٹے نے شراب پی۔ یہ عقل مندی نہیں ہے کہ یہ کہتے ہوئے پورے قصبے اور بورڈوار میں پھرتے چلے جائیں، عقل مندی ہے کہ ان 4 کو روکا کیسے جائے، معاشرے سے اس برائی کا خاتمہ کیسے ہو، اس پر بیٹھ کر 10 منٹ میں بات کر لینا، یہ عقل مندی ہے۔ خاتمہ اس میں کیسے ہو؟ آج آپ دیکھیں گا سگریٹوں کے نام پہ چرس پیے جا رہے ہیں، مگر ہم ہوشی میں نہیں، ہم سمجھ رہے ہیں سب صحیح چل رہا ہے، صحیح نہیں چل رہا، یہ ہماری خوش فہمی ہے، یاد رکھیں یہ ہماری خوش فہمی ہے، سب صحیح نہیں چل رہا۔ رات کے 3 علامہ قمر الزمان اعظمی بہت بڑے خطیب اعظم ہیں، بڑے مفکر ہیں، بڑے فکر مند ہے اہل سنت و جماعت کے علامہ قمر الزمان خان سے، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں تو جب ممبئی سے گزرتا ہوں نا، ممبئی کی سڑکوں سے، تو جب میں ہوٹلوں، بازاروں اور چائے اور قہوے کی دکانوں کو دیکھتا دیکھتا رات کے وقت گزرتا ہوں، گھر پہنچتا ہوں تو میرے آنسو نکلتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا حضور کیوں؟ کہا روتا اس لیے ہوں کہ پورے راستے میں جہاں سے میں ممبئی سے چلا اپنے گھر تک، پورا بازار مسلمانوں سے بھرا ہوا پایا۔ حضرت کے آپ کیوں روتے ہو؟ آپ کے تو بیٹے نہیں۔ کہا رو یہ اس لیے رہا ہوں کہ یہ سوتے کب ہے، اسکول کب جاتے ہیں، نماز کب پڑھتے ہیں۔ سوال جو ہے نا ان کا بڑا مضبوط، یہ بچے سوتے کب ہوں گے، اسکول کب جاتے ہوں گے،
کب جاتے ہوں گے یہ کالج، کب جاتے ہوں گے یہ مدرسہ؟ اس لیے دیکھ لیں ہمارے صبح کے مدرسے کہاں ہیں، پورا خیر ہے، وہ بچے آتے ہی نہیں. اور کبھی کبھی بچوں کو سوال کریں بیٹا لیٹ کیوں آئے، تو ماں سو گئی تھی، باپ سویا، یہ ہوتا ہے. اور آپ دیکھ لیں جب بچے صبح صبح میں آتے بھی ہیں نا، وہ یہاں سے یعنی یہ سمجھے کہ آنکھوں میں اس کی آنکھیں نہ دھلی ہوئی ہے. وہ جس انداز سے جیسے کپڑے رات والے کپڑے پہن کے قرآن پکڑا بھاگا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور جب 10 بجے اسکول کا ٹائم آپ اسے نہلا رہے، آپ اسے ٹائی پہنا رہے، آپ اسے پریس والے استری والے کپڑے پہنا رہے، تو یہ بچے کا ذہن تو آپ بنا رہے ہو کہ صبح والی پڑھائی کی اہمیت نہیں تھی، اس پڑھائی کی اہمیت. سمجھ رہے میری بات؟ اہمیت تو آپ اگر صبح میں اٹھ کے فجر کے بعد بچے کو تیار کرتے بتاتے بیٹا وضو کرنا، یہ تو وہ ہے کہ جس کے پہلے اوپر ہی لکھا ہوا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے نہ چھوئے مگر پاک لوگ. یہ کب ہوگا؟ جب خود کے گھر کی تربیت ہو. بتا دیں آپ کہ بیٹا اسے بغیر پاکی کے نہیں چھو سکتے، آپ پہلے پاک ہو جائیں پھر اسے پکڑنا پھر آگے چلنا. مگر آپ دیکھیں بالکل ماحول برعکس نظر آ رہا. لہٰذا قوم مسلم آج بھی اپنی ترقی چاہتی ہے نا، تو ضروری ہے کہ ہر چیز رب کے لیے کی. 15 سال کی عمر میں آپ سلطنت پر بیٹھ گئے. 25 سال تک کل 10 سال تک آپ نے حکومت کی. 25 سال کی عمر میں حضرت خضر علیہ السلام بھی آئے خواب میں، حضرت اویس کرنی بھی آئے. حضرت خضر علیہ السلام سے تو آپ کی کئی بار ملاقات بھی ہوئی. حضرت اویس کرنی خواب میں آئے. آنے کے بعد ورد اویسی آپ کو دیا، ورد اویسی آپ نے کیا. آخر کار حضرت اویس کرنی نے بھی آپ کو اشارہ کیا حضور اب آپ کو یہ دنیا چھوڑنی ہے، یہاں سے جانا. حضرت خضر علیہ السلام سے بھی ملاقات ہوئی، آپ نے بھی کہا کہ آپ کو چھوڑنا ہے. الغرض آپ نے اپنے والدہ سے اجازت دی، والدہ نے اجازت دی، مگر والدہ نے کہا بیٹا جاتے وقت اتنا تو کرو کہ جب جاؤ تو لگو کہ کوئی بادشاہ جا رہا ہے، وقت کا بادشاہ جا رہا ہے. الغرض کچھ وزراء خدام ساتھ لے کر چلے، اور جب چلے نا جنگلوں سے، ساتھ میں وزراء بھی تھے، ساتھ میں خدام بھی تھے. الغرض خدام